گل باویری سالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب کے قربان رہے۔ کچھ رہے یا نہ رہے مگر وقت دعا ہے کہ امیر، کچھ رہے یا نہ رہے مگر وقت دعا ہے کہ امیر، آخری دم سلامت ہمارا ایمان رہے، آمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور دیکھنے والے ناظرین، بہت سارے حضرات نے بذریعہ ای میل اور کال وغیرہ کے ذریعے یہ بات جاننا چاہی، اور یہ بارہا وہ لوگوں کا اصرار بھی بنتا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ ملک کے حالات بالکل ہی نازک اور سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بدن بجائے کچھ پازیٹیو خبر سننے کے ہم نیگیٹو خبر ہی جو ہے نا سنتے جا رہے ہیں، تو ایسے سچویشن اور ایسے ماحول میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کریں، کیا وظیفہ کریں، کیا آیت پڑھیں کہ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خداوندی جوش میں آئے اور پھر سے یہ جو بل وغیرہ پاس ہوا ہے یہ واپس ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر بالخصوص ہندوستان پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یقیناً ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اور قوم مسلم کا بچہ چاہے وہ اہل علم ہو یا علم والا نہ ہو، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ملک کے حالات پھر سے جو ہے نا بہتر ہو جائیں، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ بھائی چارگی کا معاملہ پھر سے جو ہے نا ایک ہو، اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جو ہے نا یہ ملک چلے۔ معزز سامعین کرام، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی ملک پر یا مسلمانوں پر حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ ہمارے بدعمالیوں کا اور یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے گناہ بھی ملوث ہوتے ہیں، اس میں ہماری بدکاریاں بھی ملوث ہوتی ہیں، لیکن ہماری نگاہیں جو ہے نا اس کے اوپر نہیں پڑتی۔ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ فلاں نے کر رہا ہے، فلاں نے کر رہا ہے، فلاں نے کر رہا ہے، لیکن ہم بھی جو ہے نا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر اقبال کے، آپ نے فرمایا تھا کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود آپ اپنی حالت بدل لے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم کو، اس ملک کو، اس مذہب کے ماننے والوں کو تبدیل نہیں کرتا جو خود اپنے ہاتھ رکھیں۔ آج کے ماحول کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں۔ ہم نے خود کو نہیں بدلا، ہم نے اپنے معاشرے کو نہیں بدلا، ہم نے اپنے شہر کو نہیں بدلا، اسی لیے آج ہم کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، گھروں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، تو اس لیے یہ معاملات جو ہے نا ہمارے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات میرے دوستوں نے مجھ سے پوچھی کہ ہم کیا وظیفہ پڑھیں، کیا یاد کریں ایسے پرفتن ماحول میں اور ایسے کشیدہ اور پیچیدہ ماحول میں۔ جو بزرگان دین سے ہمیں جو اوراد و وظائف ملے ہیں، اور جو بزرگان دین سے ہمیں جو کچھ بھی سرمایہ ملا ہے وہ میں آپ کے سامنے نظر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو توبہ استغفار کا کثرت سے آپ ورد کریے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ استغفار جو ہے نا کثرت سے شروع کریں۔ پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھا کریں۔ یہ بھی جو ہے نا آپ اگر کثرت سے پڑھیں گے، دن میں اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ پڑھا کریں، اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو 313 مرتبہ پڑھا کریں، اگر اور زیادہ وقت ہے تو آپ 500 کی عدالت کر لیں، جتنا زیادہ ہو سکے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں یہ جو بھی کہہ رہا ہوں آپ کو اسکرین پر میں دکھا بھی رہا ہوں، آپ وہاں سے جو ہے نا اس کو دیکھ لیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بھی آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ اس کے تو بے شمار فضائل ہیں، بے شمار جو ہے نا اس کے برکات ہیں، خصوصاً یہ غم میں، پریشانی میں اور مشکل حالات میں جو ہے نا کثرت سے جو ہے نا اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ جو ہے نا کثرت سے پڑھا کریں، 100 مرتبہ پڑھا کریں، 500، جتنا ہو سکے آپ جو ہے نا اس کو پڑھا کریں۔ پھر اس کے بعد ایک قرآن حکیم میں دعا ہے، آپ اس کو بھی پڑھا کریں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے،
آپ اس کو یاد کر لیں، یہ بھی جو ہے نا آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایسے تو میں اگر آپ کو کہوں تو قرآن کی 6666 آیتیں اور احادیث مبارکہ میں جو سینکڑوں دعائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہر چیز ہمارے لیے قابل عمل ہے، ہر چیز ہمارے لیے افضلیت کا مقام رکھتی ہے۔ اب اس کے علاوہ اس کا ماخذ، حاصل کلام، اس کا مغز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کثرت سے اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ ملا کر کیا پڑھنا ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ پڑھنا ہے درود شریف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھیے۔ معزز سامعین کرام، درود سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، درود سے بڑھ کر کوئی تسبیح نہیں ہے، اس لیے کہ خدا رب ذوالجلال خود اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے، پڑھتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس لیے آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں اس کے اول آخر میں کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، اس لیے کہ اگر آپ رحمت خداوندی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں، اور پھر بزرگان دین کے وسیلے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مسلمانوں پر اور ہمارے ملک پر رحم و کرم کی بارش فرمائے گا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بالخصوص 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، ان کے تصدق سے مولا تبارک و تعالیٰ بالخصوص حضور سیدنا غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ، اور بالخصوص حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے مولا تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے جانوں کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص مولا تبارک و تعالیٰ حضرت سید ظہر الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی عبد الرحمن عرف سیلانی بابا رحمۃ اللہ علیہ، بالخصوص حضرت سید شاہ پاشا قادری عرف عرفان علی شاہ قادری چشتی نقشبندی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنی بھی بزرگان دین ہیں سب کے وسیلے سے، سب کے تصدق سے مولا تبارک و تعالیٰ بالخصوص مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے جانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے مالوں کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اپنے رحم و کرم کی بارش عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال ہندوستان کے مسلمانوں میں اور بالخصوص تمام مذاہب والوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال ہمارے ملک پر رحم و کرم کی بارش عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال جو بھی سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں، جو بھی پروپیگنڈے مسلمانوں کے خلاف تیار کیے جا رہے ہیں، مولا تبارک تعالیٰ ان کی سازشوں کو تو ناکام بنا دے۔ اے رب ذوالجلال وہ جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، مولا تبارک تعالیٰ ان کو بھی تو ناکام بنا دے۔ اے رب ذوالجلال مسلمانوں کو تو ایسے ہی کامیاب فرما جیسے تو نے پہلے مسلمانوں کو کامیاب فرمایا تھا۔ مسلمانوں کو ہر آزمائش سے مولا تبارک تعالیٰ تو کامیاب فرما۔ اے رب ذوالجلال بحق محمد وآل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔